الله الرحمن الرحيم أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا سارے مل کے پڑھ لو تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا سارے مل کے پڑھ لو حضور دا میلاد شریف ہے اور میلاد شریف دے حوالے نال انشاءاللہ صرف 2 دن تو بعد عاشقاں دے ویسے ہی اپنا چاہ چڑھے ہوئے نے نبی کریم علیہ السلام جان کائنات بزم کائنات زینت بزم کائنات حضور نہ ہوندے تے کچھ بھی نہیں سی ہونا اس واسطے عاشقاں دا طرز عمل ہے کہ خوشی دا اظہار کرن انداز دے اندر کلام دے اندر ہر حال دے اندر لوکاں نوں دسن کہ اسی میلاد کرنے ہاں تسی نہیں کردے تہاڈی مرضی ہے سانو خوشی ہے حضور آ گئے ہے جی جنوں چاہ چڑھے نے نا حضور آ گئے نے محبت نال آکھو ذرا سبحان اللہ اگے اگے تشریف لے ہو تے سارے باواز بلند پڑھو تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ سنا ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ زمانے پر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا زمانے پر کا یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا یا رسول اللہ ہم آپ کا ہی کھا رہے ہیں اور آپ کی گیت گا رہے ہیں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ حلیمہ کدی سرکار ول ویکھے حلیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سے تیرے لئی سجاواں
یا رسول اللہ عرشاں تے جان والیا علم نشرہ دے سینے والیا مازاغ دے نینا والیا یاسین دے سہرے والیا میں کیڑی سے جے تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ ایک باری کہہ لو تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ و بعد نہایت واجب الاحترام قابل سعد احترام بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ اعظم شانہ آتم برہانہ تعالی محدود شکر ہے جس سے خصوصی فضل و احسان دے نال اسی دی پاک بارگاہ دے اندر حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اسی طرح اسلام والی سلامتی ایمان والی موت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ دا لامحدود شکر ہے جس خالق کائنات جل جلالہ عم نوالہ نے سانو انسان بنایا۔ وہ چاہتا تے جانور بھی بنا سکتا سی، وہ چاہتا تے اور بھی شے کوئی بنا سکتا سی، لیکن اللہ دا احسان ہے کہ انہیں اشرف المخلوقات چوں پیدا فرمایا، اور پھر اللہ دا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے سانو مسلمان بنایا ہے جی، مسلمان بنایا، اور پھر مسلماناں وچوں اللہ دا خصوصی فضل و کرم ہے سانو او عقیدہ عطا فرمایا، او مسلک عطا فرمایا، او مشرب او محبت والا عقیدہ عطا فرمایا جنہ دے نصیباں وچ نبی دا آنا بھی بیان کرنا لکھیا گیا تے جانا بھی نبی دا بیان کرنا لکھیا گیا، یعنی جنہ دے بھاگاں چ جنہ دے نصیباں چ حضور دی عظمت و شان لکھی گئی اللہ نے سانو وہ عقیدہ عطا فرمایا۔ باقی جویں موسمی مینڈک ظاہر ہوندے نے، جویں ملاد شریف آਉਂਦਾ ہے وہ دسو جی کتھے لکھیا ہے؟ ملاد شریف تے جھنڈیاں لاؤنا، ملاد شریف دا جلوس کتھے لکھیا ہے؟ حالانکہ بے شمار دلائل نے، بے شمار کتاباں علماء مفتیان کرام نے لکھیاں نے کہ دلائل نے بے شمار، لیکن وقت دے ولی اور وقت دے مقام ولایت تے فائز ہزاراں لکھاں کروڑاں دلاں دی دھڑکن، اور جنہاں نے بڑے بڑے چوراں نو بڑے بڑے بدکاراں نو حضور دا سچا عاشق بنا چھڑیا، اور نوجواناں دے سراں تے اس دور دے اندر امام شریف دا نور سجا چھڑیا، اس گھیں گزرے دور دے اندر جنہاں نے نوجواناں دے چہریاں اتے حضور دی سنت سجا چھڈی۔ میری مراد علامہ الیاس قادری صاحب امیر دعوت اسلامی مدعظل العالیہ زیدہ مجد ہو، آپ فرماتے نے کہ لوگ پوچھتے نے، حالانکہ ہزاراں دلائل نے کہ بابا جی ملاد شریف بناونا، چنڈیاں چنڈے جلوس قرآن و سنت تو بے شمار دلائل ملاد شریف تے، لیکن آپ فرماتے نے کو پوچھے نا ملاد کتھے لکھیا ہے؟ بس ایک ہی جواب دیا جے عاشقاں دے نصیباں چ لکھیا ہے۔ بس اس جواب تو اگلی گل نہیں وہ کرن لگا، جیڑا پوچھے بھی کتھے لکھیا ہے انہاں آکھ بھائی عاشقاں دے نصیباں چ لکھیا ہے، تے جیڑا حضور دا دیوانہ حضور دا عاشق پروانہ ہوئے گا او دے نصیب چ میرے نبی کریم علیہ السلام دا ملاد ہے۔ بھئی کڈی بے حسی ہے اور بے وقوفی والی گل ہے، تیرے منڈا جمے تے تو جناب مٹھائیاں ونڈیں، اور تو ہر سال سالگرہ ہر سال سیلیبریٹ کریں، ہر سال سیلیبریشن کریں جیدہ تعلق نہ قرآن چے نہ سنت چے نہ حضور دے صحابہ تو صحابت ہے، تو اپنی 70 سال دی عمر چ بھی یار سال کیک کٹ کے لوکاں نوں دسو میں انے سال دا ہو گیا ہے تے جو حضور دے عاشق دیوانے پروانے 12 ربیع الاول شریف نوں نعرے لاؤن کے حضور آ گئے نے، وہ سانو چاہ چڑھ گئے نے، آج حضور دا سالگرہ مبارک ہے، آج سرکار دی سیلیبریشن ہے۔ اگر کوئی عاشق مصطفیٰ آقا علیہ السلام دی سیلیبریٹ کردا ہے تے پھر اے دا مطلب اے وے کہ انہوں خوشی ہے، اور اے او خوشی ہے جڑا رب کائنات قرآن چ ارشاد فرماتا سونیا انہاں نوں دس دے تانوں اللہ دا فضل ملے، اللہ دی رحمت ملے، فَلْيَفْرَحُوا، پھر تانوں چاہیے ہے کہ چاہ کریا کرو۔
خوشی کریا کرو تے خوشی رو کے نہیں کیتی جاندی ہس کے کیتی جاندی ہے جی خوشی پھوڑی پا کے نہیں کیتی جاندی گرامی قدر احباب آج موضوع بڑا پیارا اس حوالے دے نال کہ حضور تشریف نہیں لے کے آئے حضور دا ذکر پھر بھی جاری ہے گل سمجھ نہیں ہے آقا علیہ السلام علیہ تشریف نہیں سن لے کے آئے بعثت مبارک نہیں ہوئی سابقہ کتب دے اندر اور کتب سماویہ دے اندر یہود و نصارہ اور صحائف دے جانن والے اے جان دے سن اور اللہ پاک نے قرآن ارشاد فرمایا الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم اے سونیا تانوں انج جان دے نے جویں اپنے پتراں نوں جان دے نے یعنی جویں اپنی اولاد وچ بندے نوں کوئی شک شبہ نہیں ہوندا شک شبہ نہیں ہوندا پکا پتہ ہوندا ہے کہ ساڈی اولاد ہے اور اے دی تفسیر دے اندر لکھیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پہلے یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن انہوں نے پوچھا گیا جناب اس آیت دی تفسیر الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وہ آندے نے سانوں اپنی بیویاں دے بارے چ شک ہو سکدا ہے لیکن کملی والے دے بارے چ کوئی شک نہیں ہو سکدا یعنی حضور دی اینی جان پہچان ہے گرامی قدر احباب کائنات عالم دے اندر اے بودو ہستی اے زمین و زمان اے مکین و مکان اے شجر و حجر اے برگ و ثمر کائنات دے اندر کوئی شے بھی اینو ایام مشرق مغرب شمال جنوب زمین آسمان کوئی شے بھی نہیں سی اس ویلے بھی رب سی تے دے رسول دا ذکر سی گرامی قدر احباب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب علی راوی نے آپ فرمو دینے متا وجبت لکن نبوتو یا رسول اللہ کدوں دے نبی بنے جے اے ساڑھے مسئلے حل کیتے نے لوگ آکھن کے 40 سال کے بعد 40 سالہ تو بعد پتہ لگا میں نبیاں ایک ہے اعلان نبوت ایک ہے نبوت دا مل جانا ہے دو چیزاں نے اعلان نبوت 40 سالہ پیچھوں کیتا ہے لیکن نبی تے ادوں بھی ہوندا ہے جدوں عالم ارواح چ ہوئے پیدا نہ بھی ہوئے تے پھر بھی نبی ہے اور یہ بھی قرآن کریم چ ثابت ہے اور جمدہ پنگوڑے وچ بھی نبی ہے اور جمدہ نبی عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم والے آکھیو انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اے قوم والیو میری امی تے اعتراض کر دے جے پہ ادھر آؤ میں تانوں دسنا میں اللہ دا نبیاں تے اللہ نے مینوں کتاب بھی عطا فرمائی ہے پنگوڑے وچ بھی نبی ہے عالم ارواح وچ بھی نبی ہے 40 سال تو پہلے بھی نبی ہے لیکن ایک ہے اعلان نبوت 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہے نبی ادوں بھی نبی ہوندا ہے جدوں عالم ارواح ہوئے ہن اس حدیث پاک تو جنابی علی ایک بات ثابت ہو رہی ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دینے متا واجبت لکن نبوت یا رسول اللہ سونیا نبی کدوں دے بنے جے نبوت دا تاج کدوں دا سر تے رکھیا جے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں کنت نبیوں و آدم بین التین والماء ایک حدیث دے اندر آندا ہے کنت نبیوں و آدم بین الروح والجسد اوے ابو ہریرہ اسی تھی ادوں دے نبیاں حالانکہ آدم علیہ السلام دا گارا بھی نہیں سی تیار ہویا اسی تھی ادوں دے نبیاں حضرت آدم علیہ السلام جسمانی اور روحانی روح اور جسم دے درمیانی مراحل دے اندر سا اسی ادوں دے بھی نبیاں پتہ چلیا میرے نبی ادوں بھی نبی نے جدوں کوئی بھی نبی نہیں میرے نبی علیہ السلام ادوں بھی نبی نے گرامی قدر احباب سلسلہ چلتا رہا موضوع بڑا طویل ہے لیکن میں شارٹ کرنا چاہنا حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ دے بارے دے اندر نبی علیہ السلام نشان فرمو دینے دعوت ابی ابراہیم علیہ السلام و بشارت عیسیٰ علیہ السلام حضور فرمو دینے لوگو میں تو دساں میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا سلاواں تے میں او جدیاں بشارتاں عیسیٰ علیہ السلام دے رہنے عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم والے ہم دس دے رہے قوم والیو من بعد اسمہ احمد میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا میرے بعد جڑا نبی آئے گا قرآن عیسیٰ علیہ السلام بشارتاں دے رہے جناب علی انجیل برنباس دے اندر حضرت یوحنا
عیسیٰ علیہ السلام دے صحابی نے آپ بیان کر دینے آپ آندے نے ایک دن عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آؤ لوگ اج سانو روک دینے کٹھے ہو کہ حضور دا ذکر کرنا کتھے لکھیا ہے، حضور دا میلاد منانا کتھے لکھیا ہے۔ میں آکھیا کملیا ویخ میرے محبوب علیہ السلام آئے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کئی ہزار سال پہلے اپنی امتیاں نو بٹھا کے دس دینے آن والا آوے گا تے پنگوڑے وچ ہوئے گا تے کی کرے گا، جوان ہوئے گا تے کی کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دس دینے پہ حضرت جناب علی یوحنا اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے صحابی آپ آندے نے کہ جناب اسی قریب آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی سنو میرے بعد جڑا نبی آئے گا او دا نا احمد ہوئے گا، پنگوڑے وچ ہوئے گا، پنگوڑے ذرا توجہ کرے آجے، پنگوڑے وچ ہوئے گا، انگلی دا اشارہ جدھر کرے گا چانے ادھر ہی ہو جائے گا، انگلی دا اشارہ جدھر کرے گا چانے ادھر ہی ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دوسری گل آندے نے حضور دا معجزہ بیان کر دیا فرماندے نے جدوں اے ہوئی میرا مصطفیٰ جوان ہو جائے گا اسے چن دے دو ٹکڑے بھی کرنگے جوڑ بھی دین گے۔ لو جی شکے کمر دا عیسیٰ علیہ السلام نے معجزہ حضور دے کئی ہزار سال پہلے بیان کر چھڑیا، اے حضور دا میلاد بیان ہو رہا ہے۔ حضرت عباس سرکار دے چاچا جان رضی اللہ تعالیٰ نو آپ آندے نے میں سرکار دے ابتدائی عادات و اطوار ویکھ کے اسلام دی طرف راغب ہویا ماں۔ حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دی اندر ایک دن عرض کیتا کملی والیا ایک عجیب خلش ہے میں دور کرنا چاہنا۔ حضور نے فرمایا چاچا جی دسو کیڑی خلش ہے، کیڑی جناب علی تھوڑے دل دے اندر گل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچا جی دسو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کملی والیا میں ویکھیا ہے کہ تسی پنگوڑے دے اندر سو، اچانک میں ویکھیا جدھر انگلی دا اشارہ ہوندا سی چان ادھر ہی ہو جاندا سی، جدھر انگلی دا اشارہ ہے چان ادھر ہو جاندا ہے، جدھر انگلی دا اشارہ ہے چان ادھر ہو جاندا ہے۔ پھر بریلی دے تاجدار آندے نے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا اشاروں پر چلتا تھا کھلونا نور کا۔ اے جناب علی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آکھیا کملی والیا جدھر اشارہ انگلی دا ادھر چن۔ حضور فرماندے نے چاچا جی میں اس تو اگلی گل دساں، نہیں سمجھ آئی؟ روزہ تے نہیں رکھیا تو روزہ رکھیا پھر تو معافی ہے جنہیں روزہ رکھیا وہ نہ بولے تے جے بولنا گناہ ہے تے وہ بھی نہ بولے، تے جے سبحان اللہ دا ثواب نہیں ملتا تے وہ بھی نہ بولے، تے جے دا عقیدہ ہے کہ سبحان اللہ آکھیے تے جنت چ ایک درخت لگ جاندہ وہ ضرور بولے، تے جے ایتھے نہیں بولنا تے گھر ہی بولنا ہے۔ جی گل سمجھے ہو نا، گھر تے بڑی اونچی اونچی اسی بولنے ہیں، سالن چ مرچاں بہتیاں پا گئیاں گوانڈی بھی سنتے رہے برے حال تے بینکے دیہڑے۔ ایتھے بولنا جڑا ہے نا وہ کام آئے گا تے لکھیا جائے گا تے جنت وچ ایسا درخت لگے گا جنہوں ایل ڈی والے بھی نہیں کٹ سکتے، سمجھو ایسے درخت لگن گے جنہوں کوئی کارپوریشن والا بھی نہیں چھیڑے گا، اور ایسے ایسے درخت لگن گے حضور علیہ السلام فرماندے نے اور جس درخت دا سایہ اتنا ہوئے گا نا عربی النسل گھوڑا 100 سال اینی سپیڈ دے نال دوڑدا رہے 100 سال تک وہ درخت دا سایہ بھی نہیں ختم ہونے لگا، ایڈا درخت ملے گا ایک وری سبحان اللہ کیا۔ آؤ گرامی قدر احباب میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں اگلی گل کراں، کملی والے علیہ السلام نے فرمایا اگلی گل، چاچا اور پریشان ہو گیا، یہ بھی بڑے پریشان گل سی لیکن اس تو اگلی کیڑی گل ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا چاچا جی یہ تھی ادوں دی گل ہے جدوں اماں دے پیٹ چوں میں باہر آ گیا ساں، جدوں میں اماں دے پیٹ دی اندر ساں، اماں دے پیٹ دی اندر ساں، چاچا جی سنو اے ہوئی چن جدوں اللہ دے عرش دے تھلے جا کے سجدہ کردا سی، او سجدے دی ٹک دی آواز میں اماں دے پیٹ وچ سن لیندا سا۔ اللہ گرامی قدر احباب ذرا توجہ فرماؤ، یہاں سے کہو یا رسول اللہ، حضور نہیں سنتے، ایتھوں نہیں آکھنا چاہیے یا رسول اللہ،
بھی یہ مطلب ہے اے اللہ کے رسول تے پھر کتھے نہیں اتھے گنبد خضرا دے کول معاجہ شریف دے سامنے جا کے آکھیا کرو یا رسول اللہ اتھے سن دے نے میں آکھیا کملی والیا تیریاں شانہ تو قربان جائیے حالے تے تو پیٹ دی اندر ہے ہزاراں سال دا فاصلہ ہے چند دا پھر اللہ دے عرش دے تھلے سجدہ کرے او چند دی آواز بھی کملی والا سن لیندا ہے اج غلام ایتھوں سلام پڑھن مدینے والا کیوں نہیں سن سکدا اے دی تشریح اعلی حضرت مجدد دین و ملت شام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے نے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ او گرامی قدر احباب کوئی شے بھی نہیں میرے نبی دا ذکر ہے کئی ہزار سال پہلے میرے نبی دا ذکر ہے لیکن شرط ہے گرامی قدر احباب او نبی آندے رہے ذرا توجہ والا جملہ ہے او نبی آندے رہے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آندے رہے اوے آن والا ہے اوے آن والا ہے آن والا ہے تے جدوں آ گیا ہے اسی آخنے آ گیا ہے آ گیا ہے آ گیا ہے شاید فرق کہیں نہیں ہے وہ آدھے سن آن والا ہے اسی آنے آ گیا ہے اسی آنے آ گیا ہے پھر آیا بھی کس رنگ دی اندر ہے گرامی قدر احباب ہزار سال پہلے حضور دی جناب علی بعثت مبارک ولادت باسعادت ہجرت تو ہزار سال پہلے قرآن عزیز دے اندر آندا ہے اہم خیر ام قوم تبا والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین اللہ نے مکے والے قریش مکہ کفار مکہ نو اے جناب علی رد کر دیا ہے فرمایا تسی کی لگ دے جے تسی کی ہوندے جے اپنے آپ نو بڑا سمجھ دے جے اہم خیر ام قوم تبا تسی بہتر جے یا تبا دی قوم بہتر سی یعنی ہر حال دی اندر تبا دی قوم طاقت اسلحہ زور پاور دے حوالے نال تواڈے نال کتے اعلیٰ سی لیکن اساں انہاں نوں بھی ہلاک کر چھڈیا تسی کیڑی باغ دی موڑی جے لیکن گرامی قدر احباب اے تبا ہے اس تبا دا ذکر اللہ نے قرآن چ تبا دے نام تو اے یمن دا بادشاہ ذرا توجہ کرے آجے مختصر وقت دے اندر میرا نبی آیا نہیں حضور دے غلام پہلے بن دینے پہ سرکار آئے نہیں غلامی دا جناب علی ثبوت پہلے دے دینے پہ جیدہ نا حضرت تبا حمیری رضی اللہ تعالیٰ نو یمن دا بادشاہ آپ دا اصل نام تبا بن وردہ لیکن تبا یمن دے بادشاہ نو جیڑا یمن دا بادشاہ نو تبا آکھ دینے جس طرح ایران دے بادشاہ نو کسرا آکھ دینے اور روم دے بادشاہ نو کیسر آکھ دینے اور مصر دے بادشاہ نو فرعون آکھ دے سن یہ لقب نے جیڑا بھی بادشاہ ہے انہوں جنابی علی تبا آکھ دے سن یمن دا بادشاہ ذرا توجہ فرمایا جے اے جنابی علی سفر دے ارادے دے نال دنیا دی سیر دے ارادے دے نال نکلیا تے 1,13,000 پیدل بندے توجہ فرمایا جے دوست آ رہے نے خاص کر کے ان نال بھی توجہ کریا جے مسجد دا چندے دے حوالے نال خاص کر کے تانوں پتہ ہے جنہاں نوں بل آوندے نے وہ اس گل نوں بخوبی جانتے ہیں کہ بل کنے آوندے نے تے مسجد دا بھی اونجی بل آوندا جویں ساڈے گھر دا بل آوندا تے بلاں دے حوالے نال اور خاص کر کے مسجد دے نال تعاون اور پھر دوسرا اعلان نال ہی کہ انشاءاللہ 12 ربیع الاول شریف اتوار والے دن محفل میلاد پاک ہوئے گی جلوس تو بعد وہ دے لنگر واسطے بھی جنہاں دوستاں نے تعاون فرمانا ہے چوڑی دے وچ نہیں بس علیحدہ طور تے تسی تعاون فرما سکتے ہو جنہاں لنگر واسطے بھی تعاون فرمانا ہے ذرا بڑی قابل غور بات ذرا توجہ طلب بات 1,13,000 دا لشکر پیدل اور 1,30,000 سوار 1,30,000 سوار 1,13,000 پیدل تے انہاں جدوں سفر شروع کیتا ہے نہ کہ جی ساڈی رہنمائی واسطے علماء بھی ہونے چاہیے نے تے اس آکھیا کہ جڑے علاقے جو گزراں گے اس علاقے دے 10 علماء اکرام نال شامل کیتی جاواں گے اور کردیاں 4,000 علماء اکرام دا بھی جمع غفیر نال شامل ہو گیا 1,13,000 پیدل 1,30,000 جنابی سوار اور 4,000 علماء اکرام ذرا بڑی قابل غور بات ہر شہر دے اندر جڑے شہر چو گزردا ہے استقبال کر دینے ایڈا وڈا لشکر جمع غفیر ویکھن واسطے لوگ آندے نے محبت دے نال استقبال کر دینے بادشاہ سلامت آ رہا ہے
لیکن یہ جدوں شہراں نوں پھردا پھردا خانہ کعبے دی سرزمین تے پہنچیا، مکہ شریف پہنچیا، اوتھے کسے نے بھی کہا نہیں پایا، کسے نے تکیا بھی نہیں۔ ایک بندہ بڑا پروٹوکول والا ہوئے تے انہوں کوئی پوچھے ہی نہ تے انہوں غصہ دی آਉਂدا ہے، انہیں آکھیا ہر شہر والے نے میری تعظیم کی تھی، میری توقیر کی تھی، لیکن ایتھے مینوں کسے پوچھیا ہی نہیں۔ تے پتہ لگیا تینوں کنے پوچھنا ہے، اے او شہر ہے جنوں آباد کرنے والے اللہ دے خلیل نے، تینوں کنے پوچھنا ہے۔ ایتھے ایسا گھر موجود ہے بیت اللہ شریف، تیرے لشکر نالوں کتے زیادہ لوگ ایتھے آوندے نے۔ اس دل وچ سوچیا کہ ہاں اگر اے گل ہے تے میں انہوں ختم کراں گا، میں کعبے شریف نوں منہدم کر دیاں گا تے انہاں لوگاں نوں قتل کر دیاں گا، بیویاں انہاں دیاں بیوہ کر دیاں گا، بچے یتیم کر دیاں گا، یعنی تہس نہس کر دیاں گا۔ انہیں سوچیاں یہ مورخین لکھ دے نے، انہیں سوچیاں بس سوچنا سی کہ او دے نک چوں، او دیاں اکھاں چوں، دے کناں وچوں بدبودار پانی آنا شروع ہو گیا، اور ایسی خسیس ترین بدبو کہ کوئی او دے قریب نہیں لگدا۔ سارے او دے کولوں نسدے نے، بڑے طبیب بڑے حکیماں نے علاج کیتا، بڑے مشورے دیتے، لیکن کوئی کارگر ثابت نہیں ہویا۔ جویں جویں علاج اوویں اوویں مرض بددا جا رہا ہے، جویں علاج ہو رہا ہے اوویں مرض بددا جا رہا ہے۔ ایک دن رات نوں بیٹھا ہے ایک عالم دین جنہاں نام شامون ہے، او جناب علی قریب آ کے وزیر نوں آندے نے جے میں میری گل میرا مشورہ من لوے تے عمل کر لوے دی بیماری چلی جائے گی۔ او ساکھیا جناب بلاؤ، جدوں عالم دین قریب گئے انہاں آکھیا سچ سچ دسی، مینوں لگدا ہے اے تینوں جیڑا مرض لگا ہے زمینی نہیں، تو علاج زمینی کرنا ہے پیا، اے تینوں جیڑا مرض لگا ہے آسمانی مرض لگا ہے، تو کوئی بری نیت کیتی ہے۔ او ساکھیا میں بری نیت کیتی اللہ دا گھر شہید کرن دی۔ او ساکھیا کہ جناب اپنی نیت تو توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اے یقین کر لے معافی مانگ لے گا اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے گا۔ جویں ہی انہیں معافی مانگ لئی اللہ نے اسے ویلے انہوں تندرستی عطا فرما چھڑی۔ اے جناب علی شامون دیگر علماء اکرام انہاں پھر جناب سب تو پہلے یہ سوال ہے کوئی پوچھے کہ کعبے شریف نوں سب تو پہلے غلاف کنے چڑھایا ہے، تے تاریخ دیاں کتاباں چاہتا ہے سب تو پہلے جس بندے نے خانے کعبے دی یہ ہمارے دے غلاف چڑھایا ہے او دا نام طبہ حمیری ہے۔ طبہ حمیری نے جناب کعبے شریف دے اتے ریشم دے غلاف چڑھائے، کعبے دے متولی اور باسیاں دی خدمت کی تھی، شرفیاں تقسیم کی تھیاں، توبہ کر کے جناب جدوں چلدا چلدا ہون جدوں چلدا چلدا مدینے شریف وال چلے آئے۔ جدوں مدینے شریف دی سرزمین تے پہنچیا ذرا جناب توجہ فرمایا جے، مدینے شریف جدوں پہنچی آئے او کھجوراں دا جھنڈ آیا ہے، او کھجوراں والا علاقہ آیا ہے، اوتھے کوئی آبادی بھی نہیں، صرف ایک چشمہ نظر آیا۔ اس چشمے نوں ویکھ کے انہاں پڑاؤ ڈال لیا۔ جدوں پڑاؤ ڈالیا علماء نے سابقہ کتاباں دے اندر پڑھیا سی، ساری علامات جان دے سن، اے نبی کتھوں آئے گا تے کتھے آئے گا، ہجرت کر کے آئے گا، او زمین کیسی ہوئے گی۔ انہاں علماء اکرام نے تصدیق کرنے واسطے اس مٹی نو چومنا شروع کیتا، اس مٹی نو سونگنا شروع کر دیتا۔ او دے سنگریزے ویکھے کائنات دے اندر ایسی مٹی بھی نہیں، کائنات دے اندر ایسے سنگریزے بھی نہیں، کائنات دے اندر ایسا ماحول بھی نہیں۔ علماء اکرام بادشاہ نو آکھن لگے یار تو جانا ہے تے جا، اسی ایتھے ہی ڈیرے لائے۔ انہاں آکھیا کی ہویا، خیر تے ہے وے، خیر تے ہے وے۔ انہاں زبان حال وچوں آکھیا ہوئے گا تیری خوشبو دے نال مہکن فضاواں یا رسول اللہ، تیرے دم نال ٹھنڈیاں ہواواں یا رسول اللہ۔ گرامی قدر احباب ذرا توجہ فرماؤ، 4000 علماء نے آکھیا سانو قتل کر دے، چاہے سانو جلا دے، اسی ایتھوں نہیں جانا۔ اس آکھیا ہویا کی؟ انہاں آکھیا ایتھے ہی ہو آئے گا، ایتھے ہی ہو آئے گا نبی آخر الزمان، ایتھے ہی آئے گا خاتم النبیین دا تاج سر تے سجان والا، ایتھے ہی آئے گا ماڑیاں نو گلے لاؤن والا، ایتھے ہی آئے گا بے سہاریاں دا سہارا۔ او بادشاہ آکھن لگا اچھا یار تہاڈیاں کتاباں
تہاڈی سر چانک دی اگر ایتھے ہی آئے گا تے میں بھی 1 سال تہاڈے نال انتظار کرنا وا، 1 سال تک انتظار۔ پھر جدوں جناب گل نہ بنی تے 4000 علماء اکرام واسطے مکانات تعمیر کروائے، 4000 مکانات۔ تے سب تو پہلے مدینے شریف دی بستی دی بنیاد رکھن والا بھی طبہ عمیری ہے۔ 4000 علماء اکرام دے مکانات، شادیاں کروائیاں، آبادی ودائی۔ سال تو بعد جاندیوار جناب علی ایک خط لکھ کے گیا، طبہ عمیری خط لکھ کے گیا۔ اس آکھیا یار میری تے قسمت چ نہیں سی آقا علیہ السلام دی زیارت، لیکن میں خط لکھ کے جان دیا ہاں۔ علماء اکرام اے جنابی علی آخدے نے تو جانا ہے تے جا، تو جانا ہے تے جا، تو جانا ہے تے جا، اسی ایتھے ہی رہواں گے۔ اے ساڈیاں دوریاں مٹاؤن والا آقا ہے، ساڈیاں اے دوریاں مٹاؤن والا آقا ہے، ایک دن سانو اپنا چہرہ وکھاؤن والا آقا ہے، ایک دن اپنا چہرہ وکھاؤن والا۔ او بھئی ایتھے نہیں، اللہ یا رسول اللہ یا ایتھے نہیں ہے جی، ایتھے دیاں ہی گناہگار ہاں، لیکن قبر وچ تے کران گے نا زیارت، قبر وچ تے چہرہ ویکھاں گے، ایک دن وکھاؤنا ہے چہرہ آقا نے، ایک دن وکھاؤنا ہے چہرہ آقا نے، ساڈیاں اے دوریاں مٹاؤنیاں آقا نے۔ او گرامی قدر احباب، او خط دا عنوان لکھدا ہے میں طبہ عمیری لکھنا وا، کملی والیا میں بڑا مشتاق سا تیرے دید دا، لیکن کملی والیا میرے نصیبہ چویا میری زندگی نے ساتھ دیتا، ضرور میں خدمتیاں لیا وچ حاضر ہوواں گا، لیکن کملی والیا گواہ ہو جاؤ میں ایک اللہ نو مننا وا، میں تیری رسالت دی گواہی دینا وا۔ کملی والیا جڑا قرآن لے کے آیا ہے میں او دی بھی تصدیق کرنا وا۔ کملی والیا مہربانی فرما کے قیامت والے دن جتھے غلاماں دی شفاعت کریا جے طبہ نو بھی اپنے کلا وچ لے لیا جے۔ اے خط لکھ کے جناب علماء دے سپرد کیتا، نالے وصیت کی تھی تہاڈی زندگی چاہ جان تے فابہا، تہاڈی زندگی چنان تے اولاد، پھر نسل در نسل، نسل بعد نسل، اے وصیت جاری رکھیا جے خط نہیں گوانا۔ حضور علیہ السلام تک جناب ویلا گزردا گیا، ویلا گزردا گیا۔ اے جناب 53 سال حضور نے مکہ شریف نو شرف بخشن تو بعد اے جدوں ہجرت مدینہ شریف دا ارادہ فرمایا ہے نا، او گرامی قدر احباب جدوں مدینہ شریف نہیں پہنچے راہ دے اندر قیام فرمایا ہے، ادھروں انصار نو پتہ چل گیا حضور آ رہے نے، سرکار آ رہے نے۔ حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او خط اپنی گتھلی دے اندر پا کے اے جناب علی قافلے والیاں نو ملن واسطے اگے چلے گئے نے، حالاں قافلے دے اندر پہنچے نہیں، کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا انت ابو لیلہ، اور تو ابو لیلہ ہے؟ کملی والیا میں نہیں جاندا تسی کون، تسی نہیں جان دے۔ فرمایا مینوں پتہ ہے، مینوں اے بھی پتہ ہے ساڈے یار دا خط سانو دے چھڑ۔ حضور نے فرمایا وہ خط بھی دے دے جڑا طبہ نے سانو دیتا ہے۔ او جدوں خط پڑھیا ہے نا، آقا علیہ السلام نالے مسکرا رہے نے، نالے حضور مسکرا کے فرما رہے نے، نالے حضور مسکرا کے فرما رہے نے مرحبا یا اخل سالے، 3 مرتبہ فرمایا میرے بھائی تینو مرحبا ہوئے، میرے بھائی تینو مرحبا ہوئے۔ فرمایا صحابہ اسی نو اپنی غلامی چ لے لیا ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے آپ فرماتے نے میرے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اوے طبہ نو برا نہ آکھیا جے، انہیں مینوں بھی منیا ہے رب نو بھی من لیا ہے۔ 1000 سال پہلے
تے ایتھے 1400 سال بعد بھی میلاد کیوں، جھنڈے کیوں، جھنڈیاں کیوں؟ او میں کیا کملیا اے کیوں والی گل تے او کردے نے جنہاں نے حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا، حضور دا کلمہ بھی پڑھنا ہے پھر بھی آنا ہے کیوں؟ سمجھے میری گل؟ کلمہ بھی پڑھ لویں تینوں پتہ نہیں جان ملی ہے حضور دا صدقہ، ایمان ملیا ہے حضور دا صدقہ، رحمان ملیا ہے حضور دا صدقہ، قرآن ملیا ہے حضور دا صدقہ، رمضان ملیا ہے حضور دا صدقہ، کعبہ ملیا ہے حضور دا صدقہ، بلکہ سارا جہان ملیا ہے تے حضور دا صدقہ۔ پھر اسی آخنے انہیں نہ جانو مال دا صدقہ نہ مال اولاد دا صدقہ اسی تے کھانے یارو خدا دے یار دا صدقہ۔ آؤ گرامی قدر احباب میں بات ختم کر دیاں، ٹائم بڑا مختصر ہے، لیکن گرامی قدر احباب محبت دا جدوں قصہ آغاز ہو جائے پھر ٹائم دا پتہ نہیں چلدا۔ میرے امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جدوں سنیا دیاں پہاڑیاں دے قریب پہنچے، لوگ کہندے نے یہ جلوس کہاں لکھا ہے؟ تو بلا نو کم کراؤن واسطے جلوس کڈے کیڑی حدیث چ لکھیا ہے؟ تو دوسرے دن دھرنا دینے کیڑی حدیث کیڑی قرآن دیا ہے تو ثابت ہے، لیکن اسی ثابت کرنے ہاں میرا نبی جدوں آیا ہے مدینے والیاں نے جلوس کڈیا ہے۔ مسلم شریف دی حدیث پاک کے حضرت جناب علی بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں جناب اگوں دی گئے دوڑ کے گئے تے جناب نے ڈنڈا پھڑیا تے ڈنڈے دے اتے جناب علی اس طرح جھنڈا لایا تے جھنڈا لا کے آندے نے کملی والیا تو پیچھے پیچھے آ جھنڈا لے کے میں اگے اگے چلنا وا۔ حضور تسی پیچھے تشریف لے کے آؤ، فصعد الرجال والنساء فوق البیوت، فرمایا کہ اے جناب علی مرد اور عورتاں چھتاں دے اتے جڑے ضعیف العمر نے، لیکن فرمایا کہ الرجل والغلمان فی البیوت ینادون یا رسول اللہ، حضور دے غلام تے بندے بازاراں گلیاں وچ جھنڈے لے کے نعرے مار دے سن، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، کملی والیا تو آ گیا ہے۔ سرکار تے ہلے قریب نہیں سن آئے تو پہلے ہی گلیاں جنارے مار دے نے پہ نعرہ رسالت۔ اے ہوئی ینادون یا محمد یا رسول اللہ دا معنی اے وے یا محمد یا رسول اللہ، اسی آخنے اردو چاخنے نعرہ رسالت، وہ آندے نے ینادون یا محمد یا رسول اللہ، کملی والیا تسی آ گئے ہو سانو چاہ چڑھ گئے نے۔ لیکن ویکھو عجیب ایتھے گل ہے، میں رنگ بیان کر کے اجازت چاہنا وا گرامی قدر احباب، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جدوں ڈاچی مبارک قصبہ او مدینہ شریف دیاں گلیاں دے وچ ٹر دیے پئی، او کی دی آس نہیں لاجپال میرے گھر آ جائے، کی دی آس نہیں ایک پیر ہوے محلے چ کئی مرید ہون، کی خیال ہے ہر مرید دی خواہش نہیں ہوندی میرا پیر میرے گھر بھی پھیرا پا جائے، میرا پیر بھی آ جائے، میرے پیر دے بھی قدم لگ جان۔ لیکن انصار جناب علی وجدانی کیفیت ہے، کوئی ڈاچی دیاں مہاراں پھڑ دے، کوئی ڈاچی نو جناب علی پچھوں پھڑ دے، کوئی لتاں نو پھڑ دے، عجیب کیفیت ہے، اے میرے اللہ آ جائے، کوئی اپنے آل کھچ دے۔ حضور فرما دے نے اوے چھڑ دیو ڈاچی اج مامور مل اللہ ہے، جتھے ڈاچی جائے گی اسی پرونے او دے ہی بنا گے، اسی کسے دا دل نہیں توڑ دے۔ تے خواجہ غلام فرید آکھو سبحان اللہ۔ تقریر ختم ہو گئی ہے، مینوں ٹائم دی بڑی قدر ہے، تساں دکاناں کھولنیاں نے جا کے کتے گاہک نہ ٹر جان، لیکن آ جیڑا میں سودا دینا پیا خدا دی قسم ہے قبر وچ بھی کم آئے گا، حشر وچ بھی کم آئے گا، پل صراط تے بھی کم آئے گا۔ اے سودے ایتھے ہی رہ جانے نے، ہے کہ نہیں؟ کئی سودے چھڑ کے ٹر گئے، لکھاں کروڑاں چھڑ کے ٹر گئے، والی پچھلے بن گئے، لیکن سودا اوہی جیڑا رب قبول کر لوے او دا رسول قبول کر لوے۔ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار آپ فرما دے نے
جدوں ڈاچی جناب مدینے دے بازار وچ چل دیے پئی تے ہر کوئی ہاتھ بن کے آخدا ہے ڈاچی والے موڑ مہار ویں ڈاچی والے موڑ مہار ویں ڈاچی والے موڑ مہار ویں تیری ڈاچی دے گل وچ ٹلیاں نی میں پیر مناون چلیاں اے ڈاچی چل دی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے صحابی رسول نے گھر وچ بہن واسطے منجی بھی کوئی نہیں گھر وچ جنابی علی چٹائی بھی کوئی نہیں کھجور دا چھوٹا جہا مصلا او بچھایا ہے تے اندروں کنڈی ماری ہے کتے ادھر نہ یار آ جائے میرے کول تے مہمان نوازی واسطے کوئی شے بھی نہیں لیکن بڑے بڑے عالی شان مکاناں نو چھڈ کے ڈاچی ٹر دی اس مکان دے اگے کھڑوتی ہے جیڑا مکان 1000 سال پہلے طبہ حمیری نے یار واسطے تیار کروایا سی او جنابی علی ڈاچی کھلوتی ہے حضرت ایوب انصاری رو کے آندے نے کملی والیا ککھ بھی نہیں کدی مہمان نوازی کرنا فرمایا کہ اسی آئے ماڑے تگڑے دا فرق ختم کرنا اسی او پیر تا نہیں تگڑیاں دی دعوت آل جائیے تے ماڑے آل نہ جائیے ہون تا مذہب قصہ ہی بدل گیا ہے نا پیر صاحب نے پراڈو تے آنا ہے پیر صاحب نے لیموزین تے آنا ہے تے اگے بھی تے بنگلہ ہی ہونا چاہیے ہے نا جتھے گڈی کھلار نہیں ہے لیکن گرامی قدر حباب میرے امام الانبیاء علیہ السلام نے قیامت تک دے پیرانو درس دیتا اوے پیرو جے میری محبت سینے وچ جے تے پھر مزدور مریدہ گھر بھی جایا کرو حضور دی تعلیم گرامی قدر حباب بہرحال اے تے ایسیاں گلاں نے ٹائم مکدا مک جاندا ہے لیکن یار دی گل نہیں مکدی تو گرامی قدر حباب آقا کریم علیہ السلام دی ولادت دے با سعادت دے ایام آ رہے نے میں ابتدا چاکھیا ہے کوئی پوچھے نا دلیلاں اظہار نے الحمدللہ بے شمار کتاباں نے کہاں لکھا ہے کس نے منایا ہے ساڑیاں تے ہے ہی نے اونا دیاں بھی کتاباں دے حوالے ہیں نے جڑے آندے نے نہیں مناونا چاہیے اونا دیاں بھی کتاباں الحمدللہ ساڑے کول موجود نے ہر مکتبہ فکر دیاں کتاباں اونا دے وڈکیریاں نے لکھیا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف نو ولادت ہے تے پھر مسلمان او ہے جڑا حضور دی آمد تے چاہ کرے ہاں جی حضور دی آمد تے جنوں اظہار مسرت نہیں او سمجھے او ذریات شیطان چوئیں او شیطانی نسل چوئیں او انسانی نسل چو نہیں کیونکہ حضور جدوں آئے نے نا شیطان ہی سر چ مٹی پا کے رویا سی ہائے وہ انج ہو گیا روئی جا رہا ہے تے جڑے شتونگڑے سن شیطان دے چمچے سن انہاں آکھیا او جناب کیوں روندے جے پئے کوئی نواں نبی آیا ہے پہلے بھی تے اننے نبی آئے نے تو کدی رویا ہی نہیں بڑی قابل غور بات ہے کہ پہلے نہیں رویا ہون کیوں رونا ہے پیا شیطان آندا او یار رونا اس واسطے ہاں او پہلے تے آئے سن تے میں انہاں دیاں ساریاں امتاں نو قوم عاد قوم سمود صالح علیہ السلام دی قوم لوط موسیٰ علیہ السلام دی قوم دیگر اقوام نو میں پوریاں قوماں اپنے ال کر کے تباہ کروا چھڑیاں آخر ہن کی ہویا ہے انہیں آکھیا تانوں نہیں پتا ہن او آ گیا ہے جڑا پتھراں نو بھی کلمہ پڑھا لے گا اوے ہن او آ گیا ہے جڑا سکیاں کھجوراں بھی اگا لے گا اے ہن او آ گیا ہے کہ جڑا اللہ دی خدائی دا بادشاہ آ رہا ہے کہ جنوں اللہ طاقت عطا فرمائے گا چاند بھی توڑ دے گا سورج بھی موڑ دے گا بھئی اے شانہ بیان کرن نال کی خیال ہے کہ لوکاں غیر مسلمانوں شوق پیدا ہوتا ہے اسلام دا کہ نہیں شوق پیدا یار ایڈا سونا نبی ہے تو پھر کلمہ پڑھ لو تو جے اتھے غیر مسلمان کے وہ نہیں جی وہ تو کر کچھ نہیں سکتے ان کو تو اپنی پڑھی ہوگی وہ تو غیب نہیں جانتے وہ تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تو پھر غیر مسلم بھی آکھن گے عیسائی آکھن گے وہ ٹھیک ہے پھر ساڈا ہی نبی چنگا جڑا مردیاں نو زندہ کردا رہا پھر اسی کادے لئی مسلمان ہونا ہے حضور دیاں شانہ بیان کرن نال لوکاں دے ایمان تازہ ہوندے نے پیروی کرن دی اتباع کرن دی اے جناب ایک کوشش پیدا ہوندی ہے تو اس واسطے دوستان عزیز انشاءاللہ تعالی 9 بجے چوک وچ انشاءاللہ ایتھوں اسی جڑے دوست احباب ایتھوں جلوس کڈنا چاہندے نے
ایتھے 9 بجے تو پہلے تشریف لے آن 9 بجے چوک دے اندر انشاءاللہ تعالی بڑے شان و شوکت دے نال ہے جی بڑی شان و شوکت دے نال نواں سوٹ پا کے پرانا سوٹ نہیں پانا آخے کیوں اے کیڑی عید ہے میں آخیا اے عید نہ ہوندی تے کوئی عید بھی نہ ہوندی خدا دی قسم ہے اگر اے عید نہ ہوندی کیونکہ اے دے صدقے ہی سارا کچھ ہے جی لوگ کہتے ہیں عید کو روزہ رکھتے ہیں تو میں کیا حضور علیہ السلام نے تو فرمایا کہ جمعہ بھی عید دا دن ہے تو دسو ایتھے کی کرو گے جمعہ بھی عید ہے تو جمعے نو بھی روزہ رکھیا کریے تو صرف 2 عیداں دے روزے منع فرمائے گئے نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ باقی آقا علیہ السلام نے جمعے نو بھی عید دا دن ارشاد فرمایا انہاں دیاں گلاں چ نہیں آنا میں شروع تو آکھیا امیر اہل سنت دا ایک قول ہے آپ دا کلام ہے آپ دا انداز ہے محبت والا عشق والا کوئی آکھے بھئی میلاد کہاں لکھا ہوا ہے آپ نے ایک ہی جواب دینا ہے عاشقاں دے نصیباں وچ لکھیا ہوا ہے بس گل ختم ایک کتھے لکھیا ہے وہ ناگو حضور دے غلاماں دے نصیباں وچ لکھیا ہے بس اللہ اللہ دے خیر صلی نہ او دا جناب علی اگلی گل کرے تے نہ اسی جناب علی بحث مباحثے وچ پئیے اونوں آکھیا تو نہیں کردا تے نہ کر تیرے نصیب چ نہیں اللہ نے ساڈے نصیباں وچ لکھیا ہے اسی کرنے ہیں انشاءاللہ تا قیامت کرتے رہواں گے اور میرے امام نے فرمایا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیو اور اللہ حضرت فرماتے ہیں نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے تو اس واسطے حضور دا میلاد ہے جشن مناؤ اپنے اپنے انداز دے اندر جیڑا شرعی تقاضے پورے کردہ ہوئے ہے جی کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرنی ٹول ٹمکے اور واجے گانے ساز اسی انہاں دے مخالف ہاں لیکن اچھے نفیس ترین لباس دے اندر اچھے انداز دے اندر درود شریف جاری رکھ کے حضور علیہ السلام دی اتباع والی ارادہ بنا کے کہ میں حضور دی اتباع کرنی ہے اور آقا علیہ السلام دا سچا غلام بننا ہے تو اس حوالے دے نال گرامی قدر احباب آپ نے اتوار والے دن 9 بجے تو پہلے ایتھے تشریف لے آؤ یا چوک چوں انشاءاللہ تعالی جلوس جاری ہوئے گا تمام دوست شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرو وما علینا الا البلاغ بند کر دینا سی بند نہیں کیتا